بگ کنگریچولیشنز ٹو ٹیم افغانستان جو انہوں نے شکست دی ہے بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ نارتھ امریکہ اور کیریبین میں جو ہو رہا ہے. ایک کلیریفیکیشن آ گئی ہے حکومت سے. آپریشن عزم استحکام لانچ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، وہ ایک لمیٹڈ آپریشن ہوگا. سپریم کورٹ میں جو ہو رہا ہے ایک دنگل بازی آپ کہہ لیں. جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں، یہ جو کیس تھا بلے کا، شاید جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ جھکنے کے لیے یا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید عمران خان بات کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں سے تیار ہیں اگر تو راستہ آگے نکلتا ہے. عزم کہاں گیا، استحکام کدھر گیا؟ لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اور پروگرام شروع کرتے ہی پہلے تو بگ کنگریچولیشنز ٹو ٹیم افغانستان جو انہوں نے شکست دی ہے بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ نارتھ امریکہ اور کیریبین میں جو ہو رہا ہے اس میں، اور شکست دیتے ہی وہ جا چکے ہیں سیمی فائنل راؤنڈ میں. یہ وہ ٹیم ہے جو لاسٹ جو T20 ورلڈ کپ تھا اس کے اندر پہلے راؤنڈ سے ہی باہر ہو گئی تھی اور اب یہ سیمی فائنل میں ہے. تو کانگریچولیشنز ٹو ٹیم افغانستان. امید ہے کہ آپ سیمی فائنل سے بھی آگے فائنلز اور جیتیں یا آپ ورلڈ کپ پروو کریں اپنی بالنگ سے. آپ کی بڑی اسٹرینتھ ہے، آپ کی بالنگ اٹیک بھی، مگر آپ کے یعنی آل ڈپارٹمنٹس آر ڈوئنگ ویل. سو کنگریچولیشنز ٹو ٹیم افغانستان. پاکستان کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک دن پہلے یعنی 24 گھنٹے کے اندر ایک کلیریفیکیشن آ گئی ہے حکومت سے، شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب سے، کہ جو آپریشن عزم استحکام لانچ کرنے کی بات کی جا رہی تھی وہ ایک لمیٹڈ آپریشن ہوگا، ایک وائڈ اسپریڈ آپریشن نہیں ہوگا. بہت بیکلیش آیا تھا اس کے اوپر حکومت کے خلاف جب یہ خبر سامنے آئی کہ جی ایک آپریشن لانچ ہونے جا رہا ہے اور اس کے اندر یہ بیسکلی ایک لمیٹڈ آپریشن کا. جی یہ تو حکومت کا موقف ہے اور وہ تو آبویسلی گلاس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی پوزیشن کو، کیونکہ ان کی پوزیشن آبویسلی بڑی کمزور ہے اور بہت مشکل سے وہ سروائیو کر رہے ہیں اس وقت. آف کورس علی امین گنداپور جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے، انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، گفتگو کی تھی. ہم نے ان کے کلپس بھی چلائے تھے، مگر اب آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ ایک انریولنگ سی ہو رہی ہے. خبر تو ہم نے ایٹ دا ٹاپ یہ عزم استحکام کی چلائی، مگر اس سے بڑی خبر سپریم کورٹ میں جو ہو رہا ہے ایک دنگل بازی آپ کہہ لیں. جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں، یہ جو کیس تھا بلے کا، اس کے بعد جو الیکٹورل پروسیس الیکشن کمیشن کو لے کر اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی سوالات تھے، تو ایک لارجر بینچ اب ایک تشکیل دے دی گئی ہے اور وہ یہ سماعت کر رہی ہے. یہ ہیئرنگز لائیو براڈ کاسٹ بھی ہو رہی ہیں. بہت بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے، کانسٹیٹیوشن پہ ہی بات ہو رہی ہے. مگر ایک چیز، ایک کانسٹنٹ اس پوری چیز میں نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک بہت ہی پیٹرنلسٹک نو اٹ آل ایٹیٹیوڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، کہ وہ سب جانتے ہیں. ذرا یہ ملاحظہ کیجئے کہ ایک ایسی ہی ایکسچینج کہ چیف جسٹس صاحب کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کر رہے ہیں، اس میں اطہر من اللہ صاحب بھی شامل ہیں اور بعض جج بھی شامل ہیں. تو یہ ایکسچینج ذرا دیکھیے گا، اس کے بعد اور بھی آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. In this case, the circumstances are different. He is nominated but does not have a symbol. Would that also mean that he's independent? That's the question. My Lord, I read the section. Let me please argue. Can I have half an hour and then at the end of this maybe I will have answered some of these questions and then, my Lord, I can answer them. May I take my Lords through the way I have prepared the case? I have repeatedly told you to do so. You elect not to do so. What can I do? Please note the question and respond. I have just developed the courage to ask the bench this, my Lord. جی please آپ argue Thank you, Ji. So, my Lord, I was reading. I'll go back to my own seat. I mean, there is, let's be fair to everyone. We have to conclude things. We have to hear other cases also. تو یہ بہت اہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ایک بہت ہی ایک
کھلا نظام سامنے اٹھ کے آ گیا ہے اب کورٹس کے اندر بھی, اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ جو ہو رہی ہے, یہ باتیں پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسی ایکسچینجز ہوں گی. اور عطر من اللہ صاحب ایک ایمرج کریں گے, ایک ایسے کاؤنٹر ویٹ ٹو قاضی فائز عیسیٰ, اور جو ٹروئکا جس کی میں بات آپ کو بتاتا آ رہا ہوں اس کے اوپر اسپیسیفکلی. مگر دا لارجر ایشوز ایٹ اسٹیک ہیئر از ویل, کہ ایک طرف تو آپ کی جوڈیشری بہت ریویل ہو گئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بہت سٹانس لے رہا ہے, دوسری طرف آپ کی آرمی ناؤ سیمس ٹو بی ڈتھرنگ, یعنی کر بھی رہی ہے, کرنا بھی چاہ رہی ہے, نہیں بھی کر رہی, نہیں بھی کرنا چاہ رہی, سب چیزوں پہ ایک طریقے سے انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش تو کی ہے, مگر اٹس بیکم ٹو بگ فار دیم ٹو ہینڈل اٹ. اور اسی لیے شاید جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ جھکنے کے لیے یا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فار ایگزامپل پرویز الہی صاحب, جن کے اوپر بہت ساری یہ باتیں چل رہی تھیں کہ شاید یہ بھی نکلے ہیں حال ہی کے اندر جیل سے بہت مہینے گزارنے کے بعد, شاید ایک کمپرومائز کے تھرو ہی شاید نکلے ہیں اور اسی لیے خاموش تھے, مگر انہوں نے اب آ کے اپنی خاموشی توڑ دی. تو سنیے پرویز الہی صاحب نے کیا کہا عمران خان کے بارے میں, ان کو چھوڑنے کے بارے میں, ذرا سنیے گا. لوگ باتیں کرتے ہیں نا کوئی ڈیل کے تحت آئے ہیں, اور ڈیل کے تحت, بھائی ڈیل 1.25 سال ہو گیا مجھے جیل کاٹتے ہوئے, اور میں پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھا, آج بھی ہوں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہی رہنا ہے. اور یہ کوئی کسی کو غلط فہمی ہے, ہمارے کچھ رشتہ دار یہ محسن نقوی اس طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہیں, یہ ان کو چاہیے اپنے منہ بند رکھیں. آپ نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے, اور مجھے جو زیادہ تکلیف پہنچائی گئی ہے انہوں نے پہنچائی ہے. جی, تو ایک طریقے سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ساؤنڈ یہ نوائزز آ رہی ہیں کہ کمپرومائز شاید عمران خان بات کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں سے تیار ہیں اگر تو راستہ آگے نکلتا ہے, مگر راستہ آگے نکلتا فی الحال مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اور یہی ایک تھیم ہے کنسسٹنٹلی جو میں ریپیٹ کرتا آ رہا ہوں اوور اینڈ اوور اگین. اس کے اندر ایک بہت اہم حصہ اور کردار ہے آپ کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا, اور جو ان کی ڈیلنگز اور ویلنگز اینڈ ڈیلنگز رہی ہیں. فار ایگزامپل وہ ہر لیول پہ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت اکراس دا اسپیکٹرم, یعنی فرام دا باٹم اپ ٹو ایوری تھنگ. یعنی SIS-FC کی ہم نے بڑے عرصے سے بات نہیں کی, یہ جو آپ کی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے, کیونکہ پیسے نہیں آ رہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ انیشیٹو رک گیا ہے. کیونکہ پیسے نہیں آ رہے تو آٹومیٹکلی چیز رک جاتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیزائر وہاں پہ نہیں ہے. اور اسی لیے شاید کیونکہ یہ چیز موو فارورڈ نہیں کر رہی, جو کریک ڈاؤن ہے, انٹینسٹی ہے, یہ بلنڈرز ہیں, ان کے اندر بہت تیزی سی ایک طریقے سے آ گئی ہے. ایک لاپرواہی کی سینس ہے, یہ فیل آ رہی ہے کہ کوئی وہ نہیں, احساس نہیں کدھر جا کے چیز رکے گی, کہاں یہ سٹیکس اور سٹیک ہولڈرز جنہوں نے اتنا سب کچھ لگا دیا ہے اس پورے نظام کو چلانے میں, سنبھالنے میں, کسی طریقے سے اس مشکل وقت سے نکالنے میں, اور وہ اگر اس طریقے سے فیل ہو رہی ہے قیادت, تو پھر کہاں یہ جا کے چیز رکے گی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ Let me know in the comment section. Do like, subscribe and share this content. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ حافظ.